بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ جی ناظرین، تو میری آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا پارٹ 2 ہے۔ اس کا پارٹ 1 کل میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں، آپ وہاں سے جا کر پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں میرے پاس لے آئے؟ تو ان درباریوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ پھر وہاں بیٹھے درباریوں میں سے ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں ملکہ کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لاؤں گا۔ اور پھر آپ نے اس تخت کو اپنے پاس پایا تو بول اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں تو میرا شکر میرے لیے مفید ہے، اور اگر میں ناشکری کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، یاقوت، لال زمرد چھڑے ہوئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں حاضر ہوئیں تو حضرت سلیمان نے پوچھا کیا یہ تخت تمہارا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بالکل، یہ ہو بہو میرے تخت جیسا ہے۔ اور ملکہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی مایوس ہو چکی ہوں، اس لیے ہم آپ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی ظاہر ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ظاہر ہوں۔ اور اس عمارت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ نما تھے۔ پھر بلقیس کو اس محل میں لے کر آیا گیا تو وہ سمجھی یہ نیچے کوئی پانی کا حوض ہے، تو ملکہ نے اپنی پیندلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نیچے ایک فرش ہے، تب وہ شرمندہ ہوئی اور پھر بول اٹھی کہ میں سورج کی پوجا کر کے خود پر ظلم کرتی رہی، لیکن اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا بلقیس سے ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہر مارنے والا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس کی قوم بھی سورج کی چمک اور دھمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ چکی تھی، لیکن وہ بہت شرمندہ ہوئی اپنی غلطی پر۔ کچھ کا لکھنا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یمن واپس چلی گئیں اور وہاں آپ کے لیے 3 محل تیار کروائے گئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔